سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان، ظاہر سی بات ہے، اگر وہ کسی چیز میں اسٹک ہو گیا ہے، بالکل بہت زیادہ مطلب نیگیٹو اگر کوئی چیز ہے، وہ اسی کے بارے میں مستقل طور پہ سوچا جا رہا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کوئی نیگیٹو اگر چیز ہے اس سے وہ نکلے گا تبھی کچھ کریٹیو اور اچھی چیز کی طرف جائے گا. اگر وہ بالکل ہی بہت زیادہ اسٹک ہو چکا ہے اور وہ نہیں نکل پا رہا اس سچویشن سے، تو اس صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ انسان ایک وقت میں دو چیزیں اکٹھی نہیں سوچ سکتا. جی یہ انسانی فطرت ہے. تو انسان جو ہے وہ جسٹ جو اس کی پازیٹیو سائڈ ہے، جو وہ سوچنا چاہتا ہے، وہ اسی کو سوچتا رہے. اس طرف توجہ ہی نہ کرے کہ نیگیٹو کیا ہے. نیگیٹو ٹھیک ہے، آپ سے بعد میں ملیں گے، پہلے ذرا میں ان سے ملاقات کر لوں. تو وہ جو سوچنا چاہتا ہے وہ اسی کے اوپر اپنی توجہ فوکس رکھے. تو یہ جو دوسری چیز ہوگی نا، اس کو لیٹ اٹ گو. صحیح. کہ اسے جانے دیں، آنے دیں، ایک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو بلی سمجھ لیں کہ آپ نے کھانا کھانا یا کام کرنا نا، بلی نے آتے جاتے رہنا. ٹھیک. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک شے کو جب سوچیں گے تو دوسری سوچ وہ یوں کہہ رہے کہ لاشعور کے اندر، سب کانشیس کے اندر ضرور چل رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، مغلوب رہے گی. وہ مغلوب رہے گی. کیونکہ کانشیسلی انسان جو سوچتا ہے وہ ہمیشہ انکانشیسلی سوچنے کے اوپر غالب رہتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یا تو آپ مصیبت کے بارے میں سوچ لیں یا اس کے حل کے بارے میں سوچ لیں. جب بندہ حل کے بارے میں سوچتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ مصیبت اس کے ذہن سے نکل ہی جاتی ہے، اسی کا تو حل سوچ رہا ہے. جی. لیکن چونکہ اس کا مین فوکس حل کے اوپر ہے، تو یہ جو پرابلم ہوتی ہے یہ بیک گراؤنڈ پہ چلی جاتی. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوچنے کا عمل تھوڑا سا لاؤڈلی کرے، جسے کہتے ہیں لاؤڈ تھنکنگ. لاؤڈ تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنی آواز میں بول کر سوچے کہ اس کے اپنے کان سن لیں. صحیح. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو پھر سوچو ہی کا مقابلہ رہ جاتا ہے. اور جب انسان جو ہے وہ تھوڑا سا بولنے لگتا ہے تو جو بولتا ہے دماغ اس کو فالو کرتا ہے. ایسا ہی. اب جب وہ اپنے اصل مسئلے کی طرف جو وہ سوچنا چاہتا ہے، جب وہ اسی کو بولتا رہتا ہے کہ اچھا اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، مجھے یوں کرنا چاہیے، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اس کے لیے مجھے فلاں سے مدد لینی پڑے گی. جب وہ لاؤڈ تھنکنگ کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ جو دوسری سوچ جس میں وہ اسٹک تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ ہوتی جائے گی، وہ پگھلتی جائے گی. اچھا، تیسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لکھ کر سوچیں. لکھ کر سوچیں. لکھ کر سوچیں. جو آپ نے سوچنا ہے اسے لکھ لیں، اس کا ٹائٹل بنا دیں. اب اس کے بعد آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں جو جو آ رہا ہے وہ لکھیں. یہاں پر بھی وہی سائنس ہے کہ انسان کے دماغ میں یا تو سوچوں کی لڑائی چلے گی اور یا انسان کا دماغ فالو کرے گا اس کی حرکات کو اور اس کی آواز کو. جب وہ لاؤڈ تھنکنگ کرتا ہے تو اب دماغ ادھر چلا جاتا ہے، جب وہ لکھنے لگتا ہے تو دماغ اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جو آنکھوں سے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے دماغ اسی کے بارے میں غور کرتا ہے. اب وہ لکھ رہا ہے، دماغ اسی کو فالو کر رہا، جس سوچ میں وہ سٹک ہے تو وہ سائیڈ میں رہے گی. اچھا، جب اگلی مرتبہ دوبارہ سوچنے بیٹھے اس کے اوپر، پھر وہی پیپر اس کے سامنے، جیسے ہی وہ پیپر سامنے آئے گا اس کی سوچوں کا رخ مڑ جائے گا اس کی طرف. جیسے انسان کبھی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور یکدم اس کے سامنے کوئی انسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ساری سوچیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور انسان اس چیز کو دیکھنے لگ جاتا ہے، کیونکہ انسان کا دماغ اس کے اعضاء کو فالو کرتا ہے. اچھا، اس کے پیچھے ایک اور سائنس ہے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسے سیگمنٹ فرائڈ نے اور اس کے شاگردوں نے دریافت کیا، لیکن جو میں نے مطالعہ کیا اس سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ اصل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایجاد کیا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو اس کو لیا ہے اس کے پیچھے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے. وہ کیا ہے؟ میں ادھر سے شروع کرتا ہوں، سیگمنٹ فرائڈ سے شروع کرتا ہوں. اس نے یہ لکھا کہ انسان کی جو حرکات ہوتی ہیں وہ اس کی کیفیات کے تابع ہوتی. ایسا ہی. انسان اگر پریشان ہے تو اس کی حرکتیں بھی اسی طرح کی ہو جائے گی، انسان خوش ہے تو اس کے اعضاء بھی اسی طریقے سے حرکت کرنا شروع کر دیں. اب ایک انسان اداس ہے، غم زدہ ہے، پریشان ہے، وہ مسکرانا چاہتا ہے، وہ فریش ہونا چاہتا ہے، وہ خوش ہونا چاہتا ہے، کیا کرے؟ اب اصل تو یہ تھا کہ اعضاء نے فالو کرنا تھا اس کی فیلنگز کو. اب وہ اپنے جو حرکات ہے وہ اس کے اوپر توجہ دے کے اسے صحیح کرنا شروع کر دے، یعنی بلا وجہ مسکرانا شروع کر دے. صحیح. اچھا، اپنے آپ کو ایسا شو کرے کہ جیسے بڑا خوش ہے، بڑا تازہ دم ہے، بڑا حشاش بشاش ہے، بس موجے ہی موجے. جب وہ تھوڑی دیر یہ ایک فیک پریکٹس کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی فیلنگ اس کے ایکشنز کے تابع ہو جائے گی.
ایکشنز فیلنگ کے تابع تھی لیکن اب فیلنگز ایکشن کے تابع ہو جائیں گی. تو اب کیا ہوا کہ ایکشن نے فیلنگز کو اپنی طرف کھینچ لیا. صحیح. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کو اصل بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ وہ یہ فرمایا کہ انسان کے اندر جو بھی بری عادت ہے اسے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل تو برے اخلاق انسان کے اندر ہوتے ہیں. صحیح. یعنی غصہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، حسد ہے، بغض و کینہ ہے، اندر کی کیفیت ہے نا. ایسے حسد ہوتا ہے تو انسان کا رویہ بدل جاتا ہے، اسے غصہ آتا ہے تو اس کا طرز عمل بدل جاتا ہے. انسان اپنا طرز عمل جو ہے اس پہ توجہ دے دے. مثال کے طور پہ غصے کا نتیجہ ہے کہ انسان نے گالی دینی ہے یا برا کہنا ہے، صحیح. وہ اس کی جگہ اچھے الفاظ کہہ دے. واہ. جب وہ اچھے الفاظ کہے گا نا تو اس کا غصہ ڈم ہو جائے گا. کسی سے حسد ہے، اس کا حل یہ بیان کیا کہ جس سے اسے حسد ہے اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دے کہ یا اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی نعمتوں کو دوام عطا فرما، اسے اور زیادہ ترقی عطا فرما. آپ یقین کریں چند منٹ کے اندر اندر حسد کا جذبہ نیچے چلا جائے گا. کیا بات. تو اصل ڈسکور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کیا کہ ایکشنز فیلنگز کے تابع ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی فیلنگز کو تبدیل کرنا ہے تو آپ اپنے ایکشنز کو تبدیل کر لیں، کیونکہ موسٹلی ایکشنز ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں. ایسا ہی. فیلنگز اتنی جلدی اختیار میں نہیں آتی لیکن ایکشنز اختیار میں آ جاتے. اسی وجہ سے بد اخلاق لوگ خوش اخلاق ہو جاتے ہیں اگر وہ ایک عرصے تک پریکٹس کریں. جی. کوئی شے مہینے میں تبدیل ہو جائے گی، کوئی 6 مہینے میں، کوئی سال میں، کوئی 2 سال میں. اچھا اب حدیث مبارک جو اس کے پیچھے میں ورز کرتا ہوں ایک بڑی معروف حدیث ہے. فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آئے جی اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. لیٹ جائے. دوسری بات فرمائی وضو کر لے. وضو کر لے. اس میں کیا ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ ایکشنز ہیں. جب انسان کو غصہ آتا ہے یہ اس کی فیلنگز ہے. جب انسان کھڑا ہے اور بیٹھتا ہے، بیٹھا ہے تو لیٹتا ہے، یہ اس کے ایکشنز ہوتے ہیں جو اس کی توجہ کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. جب وہ وضو کرتا ہے تو ایک باقاعدہ ایک پریکٹیکل وہ ایک پریکٹس ہے کہ جسے اس نے کرنا ہے تو اس کی توجہ چلی جائے گی اس کی طرف کہ مجھے اپنا چہرہ دھونا ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک، تو یہ ہاتھ دھونے ہیں تو مجھے پاؤں دھونے ہیں. اس کی توجہ ہٹے گی اور اس کا دماغ ادھر چلا جائے گا تو جو غصے والی سوچ ہے وہ سائیڈ میں ہو جائے گی. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی جس سوچ کے اندر آپ سٹک ہو چکے ہیں اگر آپ اس نے ہٹانا ہے، ختم کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکشنز کے اوپر توجہ دیں. ایکشنز آپ کی فیلنگز کو کھینچ لیں گے. تو جب انسان بولے گا یا وہ لکھے گا یا کسی سے گفتگو کر کے مشورہ کرے گا تو اب اس کی سوچ ساری کی ساری ادھر چلی جائے گی.